تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام مسلم کی ہڈیاں اور پسلیاں اس طرح چکر چور ہوئی تھی کہ تاریخ نے دیکھا تھا تو تاریخ نے یہ عرض کیا تھا اے امام مسلم کے شہید شہاد مسلم کو شہید کرنے والوں عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہہ دینا کہ مسلم ابن عقیل کو اس نے شہید نہیں کروایا ہے بلکہ اس نے اپنے آخرت کو خراب کر دی ہے۔ لہذا حضرت سیدنا امام مسلم اسی کوٹھے کے زمین سے نیچے آئے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری سانس لی اور حضرت امام مسلم نے اپنی اس دنیا کو محرت کے لیے رد کر دیے اور آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد جب حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام علی مقام نے سفر شروع کیا ہی تھا۔ جب حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی تو وہ تاریخ 3 ذوالحجہ کی تھی۔ 3 ذوالحجہ کی وہ تاریخ جس تاریخ قتل کرنا ہی حرام ہے، اس لیے کہ وہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی وہ حرمت محبت قرار رہتی ہے اور ایام تشریق سے پہلے ہی حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا تو وہ تاریخ 3 ذوالحجہ کی تھی اور وہ ایسی تاریخ کہ جس تاریخ کے بعد حضرت امام مسلم کے ان 2 فرزندان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ جاؤ، اب پتہ چلا ہے کہ مسلم ابن زیاد کے کچھ مسلم ابن عقیل کے کچھ بیٹے بھی ہیں جو اسی کوفہ کے میدان میں موجود ہیں۔ جب اس چیز کو عبید اللہ ابن زیاد نے خبر دی تو خبر دینے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کے 2 بیٹوں کو تلاش شروع کروا دی۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کو ڈھونڈنے کی تیاری کی گئی، حضرت ہانی کو جب خبر ملی تو حضرت ہانی نے اپنے بیٹے سعد سے کہا کہ آج کی رات قادسیہ سے قافلہ نکلنے والا ہے، لہذا ان کو لے جا کر کے اسی قافلے میں تم پیش کر دو اور پیش کرنے کے بعد اسی قافلے میں لے جا کر کے ان کو بھیج دو اور کسی ایک ایسے کے حوالے کر دینا تاکہ ان کی ذمہ داری جو ہو وہ یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، یہ معصوم جو ہے یہ اہل بیت کا یہ جو ہے چشم و چراغ ہے، یہ نورہان اہل بیت کے اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جس خاندان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ان کی تمام پاکی اور پاکی اور وصلیت کو بیان فرما دیا ہے، جس پاکی اور وصلیت کو قرآن کہنے پر مجبور ہوا ہے اور اللہ نے اہل بیت اطہار کی پاکی اور ان کی وصلیت کو قرآن نے خود بیان فرمایا ہے جو آپ سے کل میں سماعتوں کے حوالے کیا۔ اس لیے حضرت امام مسلم کے وہ 2 بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ قاضی شریح کو جب خبر لگی تو اپنے بیٹے صاحب کو بلایا اور کہا صاحب یہ 2 بیٹے ہیں جو مسلم ابن عقیل کے ہیں، ان کو لے جاؤ، قادسیہ سے قافلہ گزرے گا جو مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہوگا، لے جا کر کے کسی ایک کے ایسے انسان کے حوالے کر دینا تاکہ یہ قافلہ جا کر کے ان سے ملے اور ان کو جا کر کے ان کے پاس بھیج دینا تاکہ یہ مدینہ المنورہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ آخرکار حضرت امام مسلم کی وہ دونوں نوجوان بچوں کو ساتھ لے کے چلے اور لے جا کر کے راستے میں جب پہنچے قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں قافلہ جو تھا وہ یہاں سے تو روانہ ہو گیا ہے، آپ کو دور آپ ان کے ساتھ چلتے گئے اور اس طرح چلتے گئے کہ جہاں تک گردو غبار اڑ رہے تھے وہاں تک آپ نے راستے کو آپ راستہ دیکھتے گئے اور راستہ دیکھنے کے بعد آپ وہاں کے ساتھ چلتے گئے۔ جب گردو غبار اڑنا بند ہوا تو سعد نے سوچا کہ اب یہ راستہ کہاں سے چلتا ہے۔ نوجوان تھے، معصوم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، آخر وہ راستہ جانتے تو ویسے جانتے۔ سعد نے راستہ دکھایا کہ جاؤ یہ راستہ جو ہے مدینہ المنورہ کی طرف سے ہو کر مکہ المکرمہ
इमाम मुस्लिम के दोनों जब उस रास्ते से आगे बढ़े तो वो रास्ता ऐसे भूल गए, ऐसा भूले कि आप वो रास्ता इस तरह भूले कि आप चुरा करके उसी कूफा के रेगिस्तान में पहुंच गए। सुबह की सुबह में उजाड़ हुई, उजाड़े ने देखा कि ये तो मुस्लिम अपने अकील के वो शहजादे हैं कि जिनको हम तलाश कर रहे थे। काजी शुएब ने देखा और काजी शुएब डरे हुए थे, खौफजदा थे, कहीं ऐसा ना हो कि अब उबैदुल्लाह इब्न साद को ये पता चल जाए कि काजी शुएब के घर में ये दोनों बेटे मौजूद थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही हजरत हानी की तरह मेरा भी सब कुछ कर दिया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद हजरत हानी को भी कत्ल कर दिया गया और दोनों बच्चों की तलाश जारी हुई और तलाश जारी होने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम के वही दोनों बच्चे कूफा के उसी मैदान में आकर के पहुंचे। जब देखा तो हजरत इमाम मुस्लिम के उन्हीं दोनों बच्चों को हिजरे से गिरफ्तार कर लिया गया। तब आप दोनों हज़ार गिरफ्तार हुए, लाख कोशिशें की गई, लाख रास्ते ढूंढे गए कि लाओ मुस्लिम के बच्चों को जो है यहाँ से बाहर कर दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा रीजन, कोई रास्ता, कोई ऐसी खड़ी सामने नहीं दी गई थी जिससे ये तमाम हजार 2000 बाहर निकल सके। आज इस शुएब ने खामोशी इख्तियार कर ली और आखिरकार बिलाखिर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के वो दोनों बच्चे उसी कूफा के मैदान में एक एक बार तीसरे शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी करबला के मैदान में इमाम मुस्लिम से ये शहादत शुरू हुई और इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह